بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آرمی پبلک اسکول DCI ایپسیکس آن لائن اسپورٹ پروگرام میں تمام طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جماعت دوم، مضمون اسلامیات، لیکچر پہلا، ہفتہ پانچواں، عنوان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، آج کے اس لیکچر کا آغاز ہم پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے۔ اب اخلاق کیا ہے؟ اخلاق وہ تمام عادتیں ہیں، وہ ایسا سلوک ہے جو آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، اچھا رویہ دوسروں کے ساتھ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں سے جو نرمی سے بات کرتے تھے، رحم دلی کا مظاہرہ کرتے تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے، مسکرا کر بات کرتے تھے، یہ تمام کیا باتیں ہیں؟ یہ آپ کے اخلاق میں شامل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں سے بہترین وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، آج آپ سبق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے۔ سبق پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور زندگی کے بارے میں جان سکیں، اور سورہ فیل کے بارے میں جان سکیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ صفات کے بارے میں جان سکیں گے، اور درست تلفظ کے ساتھ سبق کی بلند خوانی کر سکیں گے۔ تو سبق کے آغاز سے پہلے سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے آخری نبی کا کیا نام ہے؟ جی، یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے آخری نبی کا کیا نام ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوا؟ جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا۔ اور صادق اور امین کس نبی کا لقب ہے؟ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے۔ آپ کو بچپن ہی سے صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ پیارے بچوں، آئیے ہم آج سبق ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند خوانی کریں گے۔ آپ نے اپنی کتاب نور اسلام کا صفحہ نمبر 27 کھولنا ہے۔ سبق کی بلند خوانی ہم کریں گے، آپ نے غور سے سننی ہے اس کی بلند خوانی، اور اہم نکات کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے گا، آپ کیا بھیجیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں گے۔ کیا بھیجیں گے؟ درود۔ آپ جب بھی آپ سنیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، تو آپ کیا پڑھیں گے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 27 کھولیے۔ آئیے ہم بلند خوانی کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیر کے دن مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اب بچوں، آپ کی کتاب کے صفحے پر جو آپ کو سرخ رنگ سے لکھے ہوئے الفاظ دکھائی دے رہے ہیں، یہ تمام وہ الفاظ ہیں جو اہم ہیں، آپ نے ان پر غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اہم نکات کو جو ہے سرخ رنگ کے الفاظ سے یہاں پر دکھایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول کو پیر کے دن مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہا جاتا ہے۔ اس سال یمن کے بادشاہ نے ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل بھیجے جنہوں نے کنکریاں پھینک کر اس فوج کو تباہ کر دیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ فیل میں ہے۔ تو آئیے بچوں، ابھی ایک آپ کو ویڈیو لنک دکھاتے ہیں جس میں آپ
سورہ فیل کیوں نازل کی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس کو عام الفیل کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہے. آپ اس کو غور سے سنیے گا. پہلے زمانے کی بات ہے، شہر مکہ کے لوگ بہت ملنسار اور مہمان نواز ہوتے تھے. یہی وجہ ہے کہ باہر سے آنے والے لوگ جب تجارت کرتے تو یہاں کے لوگوں کی بہت تعریف کرتے تھے. ان کے اخلاق کی وجہ سے مکہ کے لوگوں کا کاروبار بہت اچھا چلتا تھا. مگر اس کی خبر ایک بادشاہ ابرہہ کو ہو گئی. ابرہہ ایک عیسائی بادشاہ تھا، بہت ظالم اور بہت لالچی تھا. وہ چاہتا تھا کہ وہ اس شہر پہ قبضہ کر کے خوب منافع کمائے. تو پیارے بچوں، یہاں پہ خانہ کعبہ بھی تھا. لوگ خانہ کعبہ میں اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو ابرہہ نے سوچا کہ میں نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو گرا دوں گا اور وہاں کے لوگوں کو میں اپنا غلام بنا لوں گا. یہ بات جب شہر مکہ کے لوگوں کو پتہ چلی تو وہ بہت خوفزدہ ہوئے، کیونکہ ابرہہ بہت طاقتور تھا اور اس کی فوج میں بڑے بڑے ہاتھی بھی تھے. مکہ کے لوگوں کو ہاتھیوں سے بہت ڈر لگتا تھا اور اس کے پاس بہت زیادہ اسلحہ تھا. یہ سوچ کے مکہ کے لوگ بہت اداس ہوئے کہ وہ تو اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. انہوں نے خانہ کعبہ کو دکھ سے دیکھا اور کہا، اے اللہ، تو ہی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور اپنے شہر کی بھی. یہ دعا کر کے وہ سب پہاڑوں کے پیچھے جا کے چھپ گئے. ابرہہ اپنی فوج کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہا تھا. بڑے بڑے ہاتھی، تلواریں اور جنگ کا سامان بھی تھا. اس نے فخر سے ادھر ادھر دیکھا تو اپنے مقابلے میں کسی کو نہ دیکھ کے بہت خوش ہوا. سوچا کہ آج تو مجھے کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، آج تو میری فتح کا دن ہے. زور زور سے ہنسنے لگا اور اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ کہکے لگانے لگے. ارے یہ کیا، آسمان پہ اتنا اندھیرا کیوں چھا گیا ہے؟ لوگ گھبرا گئے. ادھر ادھر دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے. چھوٹی چھوٹی ابابیلوں سے آسمان بھر گیا اور ان سب کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے. پیارے بچوں، ابابیل چڑیا کے برابر ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتی ہے. ابابیلوں نے اللہ کے حکم سے وہ کنکر ان فوج کے اوپر پھینکنا شروع کر دیے. بس پھر کیا تھا، جو کنکر فوجیوں کو لگتا وہ زخمی ہو جاتے اور ہاتھیوں کو لگتا تو وہ گرنے لگتے. یہ دیکھ کر فوج میں کھلبلی مچ گئی. لوگوں نے شور مچا دیا، بھاگو بھاگو، آفت آ گئی، آفت آ گئی. یہ منظر ابرہہ نے دیکھا تو بہت پریشان ہوا اور گھبرا گیا اور وہ بھی اپنی جان بچا کے بھاگ نکلا. مکہ کے لوگ پہاڑ کے پیچھے سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. خوشی سے بھاگتے ہوئے نکل آئے اور اللہ کا شکر ادا کیا. تو دیکھا پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کیسے سرکش لوگوں کا برا حال کر. جی بچوں، آپ نے جو یہ ویڈیو دیکھی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اسے عام الفیل کیوں کہا جاتا تھا. کیونکہ فیل جو ہے عربی زبان میں ہاتھی کو کہتے ہیں، اور اس سال ابراہیم نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا. لیکن حضرت عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، وہ بالکل بھی گھبرائے نہیں، بلکہ انہوں نے اللہ پر یقین قائم رکھا کہ وہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ ہی اس گھر کی حفاظت فرمائے گا. تو اسی لیے وہ وہاں سے چلے گئے اور اللہ پر یقین رکھا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے گھر کی حفاظت فرمائیں گے. اور ایسا ہی ہوا. دیکھا آپ نے کہ کس طرح ایسے لوگوں کا جو ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے، انجام کیا ہوتا ہے، کہ ان کو ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو بچوں، آئیے اگلے پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین اور دادا وفات پا گئے تھے. ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے. صادق کسے کہتے ہیں؟ سچے کو. اور امین کہتے ہیں ایماندار کو.
सच बोलना यानी कि जो चीज़ जिस तरह है उसी तरह आप बयान करें उस चीज़ को, सच उसे कहते हैं। और अमीन ईमानदार, ईमानदार जो चीज़ जिसकी हो उसे उसी तरह वापस लौटा देना क्या कहलाती है? ईमानदारी। किसी की अमानत को जो है उसी तरह महफूज रखना, उसकी हिफाजत उसी तरह रखना जिस तरह उसने आपको दी थी, और उसी सूरत में उसे वापस लौटाना जो है आपकी ईमानदारी कहलाती है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बचपन से सादिक और अमीन कहलाते थे क्योंकि आप सच बोलते थे, और काफ़ी लोग भी आपके पास अपनी अमानतें रखवा के चले जाते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन भी कहा के नाम से पुकारा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया, यानी कि जब आप 40 साल की उम्र को पहुँचे तो आप पर वही नाजिल हुई और ऐलान हुआ कि आपको अल्लाह ताला ने आखिरी नबी चुन लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने की तालीम दी और बुतों की पूजा करने से मना किया। तो प्यारे बच्चों, आपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और उनके नाम, उनके दादा, उनके वालिद का नाम, उनकी वालदा का नाम और उनकी परवरिश के बारे में पढ़ा। आपने इस सबक की कम से कम दिन में 2 मरतबा बुलंद ख्वानी करनी है और आमुल फ़ील के मानी को ज़हन नशीन करना है कि आमुल फ़ील का साल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल पैदा हुए उसे आमुल फ़ील का साल क्यों कहा जाता था। ठीक है, आइए सबक के अहम नकात पर तबादला ख्याल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए थे? जी, मक्का मुकरमा में पैदा हुए और पीर के दिन पैदा हुए। और जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उसे आमुल फ़ील कहा जाता है। वो इस फ़ील जो है अरबी ज़ुबान में हाथी को कहा जाता है, और उस दिन आमुल फ़ील का मतलब है हाथियों का साल। उस साल जो है अब्राहा जो है अपनी फ़ौज लेकर खाना काबा पर हमला करने आया था, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला अपने घर की खुद हिफाजत फरमाते हैं तो अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत फरमाई। और अबाबील जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये एक परिंदा आपको इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है? अबाबील। इस परिंदे के ज़रिए जो है छोटी छोटी कंकरियाँ क्या होती हैं? छोटे छोटे पत्थर जो हैं फेंकवाए गए, और इन पत्थरों कंकरियों की वजह से जो है ये हाथी भी घबरा गए और उनकी सारी फ़ौज जो है नाकाम वापस लौटी। तो ये सूरह फ़ील के नाजिल होने का मकसद भी यही था कि अल्लाह ताला ये इसका पस मंज़र इसमें बयान किया गया है कि क्या था कि इब्राहा जो है अपनी हुकूमत चलाना चाहता था, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अल्लाह के सिवा तो कोई दूसरा शरीक नहीं है, और अल्लाह ताला के ने अपने घर की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है, तो अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत भी खुद की। तो ये सूरह फ़ील इसलिए नासिल की गई थी। फिर उसके बाद हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम, वालिदा का नाम, दादा का नाम पढ़ा, और ये पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु था, और आपकी वालदा का नाम हज़रत आमिना था, और आपके दादा का नाम क्या है? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। और आपका नाम भी आपके दादा ने ही रखा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का मतलब क्या है? मोहम्मद का मतलब है जिसकी तारीफ़ की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत छोटे थे तो आपकी वालिद और वालदा का इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का ज़िम्मा आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने लिया, लेकिन जब उनका भी इंतकाल हो गया तो आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने आपकी परवरिश की। आप बचपन ही से सादिक और अमीन कहलाते थे, और 40 साल के हुए तो आपके नबी होने का, आखिरी नबी होने का ऐलान किया गया, और आपने तमाम लोगों को अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया और बुरे कामों से रोका। तो प्यारे बच्चों,
آج کے سبق کو پڑھنے کے بعد آپ نے سبق کی بلند خوانی کرنی ہے، اور سبق کی بلند خوانی کرنے کے بعد آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر تبادلہ خیال بھی کرنا ہے۔ تو بچوں، آپ کی سبق پڑھنے کے بعد آپ کی کامیابی کا معیار یہ ہوگا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور زندگی کے بارے میں جانیں گے، اور واقع فیل کے بارے میں جان سکیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ صفات کے بارے میں جان چکے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن اعلیٰ عادات کے مالک تھے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا عملی مظاہرہ کر سکیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر کوئی آپ کو مشکل درپیش ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ اللہ حافظ۔